السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ کی توفیق سے چھٹا پارہ سورۃ النساء ہماری جاری ہے۔ 155 یعنی 155 آیات ہو گئی ہیں، 156 یعنی 156 ہم نے آج پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، علی مریم، مریم علیہ السلام پر، بہتاناً، بہتان، عظیمہ، بڑا، وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، انا قتلنا، بے شک ہم نے قتل کیا، مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، جو رسول اللہ کے، وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے صلیب دی اس کو، ولکن شبہ لہم، اور لیکن شبہ ہو گیا ان کو، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، نہ اختلافو، جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، لفی شک منہ، البتہ شک میں ہے اس سے، معلوم نہیں ہے ان کے لیے، بھی اس کا، من علم، کوئی علم، الا اتباعا، مگر پیروی کرنا گمان کی، وما قتلوہ، یقیناً، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو یقینی، بل رفعہ اللہ، بلکہ بلند کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الیہ، اپنی طرف، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عزیزاً حکیمہ، زبردست حکمت والا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر البتہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا، بھی اس کے ساتھ، قبل موتی، پہلے اس کی موت سے، ویوم القیامت، اور دن قیامت کے، یکون لہم شہیدہ، وہ ہوگا ان پر گواہ،
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، بس ظلم کی وجہ سے ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کی، علیہم ان پر، طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ راستے سے اللہ تعالیٰ کے، کثیرہ بہت زیادہ۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو وہ کفر کرتے تھے اللہ کے حکام کا، اور پھر حضرت مریم پر بہت زیادہ جو بہتان لگا دیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ زانیہ ہیں، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے سولی دی اس کو، لیکن انہیں شبہ ہو گیا، یعنی اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ کو پکڑ کر انہوں نے سلیب پہ چڑھا دیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں چڑھایا تھا، ان کا ہم شکل کوئی بندہ تھا جس کو سلیب پہ چڑھایا، اس لیے آج تک وہ شک میں ہی ہیں، بے شک وہ جن اختلاف کے اس میں، البتہ وہ شک میں اس سے ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں ہم نے سلیب پہ چڑھایا، لیکن انہوں نے سلیب پہ نہیں چڑھایا، انہوں نے یقینی اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی طرف بلند کر لیا، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ جب اللہ نے بلند کرنے سے مراد ہے کہ الگ طور سے اللہ نے کیا ہے، ورنہ سبھی تو اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں نا، لیکن یہ تھا کہ روحانی جسمانی دونوں طور سے اللہ نے اپنی طرف پہ اٹھا لیا، یعنی ان کی کوئی یہاں قبر نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جسمانی طور پہ بھی اٹھا لیا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا اس کے ساتھ قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے بھی یہاں مراد ہے اور اپنی موت سے پہلے بھی۔ آپ نے ان کو ادھر بھیج دیا، آپ ادھر چلی گئی لکھنے کے لیے، تو وہ ان کو سنائی نہیں دیتا، ہاں جی انہیں سنائی نہیں دیتا، انہوں نے کہا تھا میں کرسی لے کے ادھر آ جاؤں گی، چاہ سے انہوں نے کرسی لے لی، وہ پہلے ادھر بیٹھی، آپ ادھر چلی جاؤ، آپ کو تو آواز آئے گی نا، آپ کو تو ہر اہل کتاب میں سے اللہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان ہے کہ جب دوبارہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، دوسرا یہ کہ جب عیسائی مرنے لگے گا تو اس سے پہلے اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے سلیب نہیں دیا، وہ ضرور اپنی موت سے پہلے، دونوں اس کے معنی ہے کہ اسی موت سے پہلے اور اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا، اور دن قیامت کے ان پر گواہ ہوگا۔ اور ظلم کی وجہ سے ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہودی ہوئے، ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان پر حلال کی گئی تھیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے، یعنی جو خود بھی دین پر نہیں چلتے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر سزا یہ دیتا ہے کہ ان کو ہدایت دیتا ہی نہیں، اور یہاں سزا یہ دی کہ بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی، جیسے ناخن والے جانور، ان کی چربیاں، اور جو ساری وہ اللہ نے پہلے ان پہ حرام نہیں تھی، لیکن ان کی یہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ تو ہم بھی اس بات سے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کوئی ایسی سزا آ جائے، تو اس سے پہلے ہم اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنی غلطیوں سے رجوع کریں اور اللہ کے کام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب دیکھ لیں 25واں پارہ ہے اور سورۃ شورى جاری ہے، 22 یعنی 22 آیات ہو گئی ہیں، 23 آیت ہم نے پڑھنی ہے۔ ذالک الذی یہ ہے وہ، یبشر اللہ خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ، عبادہ الذین اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، قل کہہ دو، لا اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجر، الا المودۃ فی القربہ مگر محبت رشتہ داروں میں، من یقترف
اور جو کرے حسنتاً نیکی نزید لہو ہم زیادہ دیتے ہیں اس کو، ہم زیادہ سے دیں گے، دیتے ہیں ہم زیادہ دیں گے اس کو، فی ہے اس میں حسنہ بلائی یا نیکی جو بھی آپ لکھ لیں، ان اللہ یعنی نیکی کی توفیق دے دیں گے یا بدلے میں بلائی دے دیں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور شکور بخشنے والا قدردان ہے۔ ام یقولون یا وہ کہتے ہیں افطرا اس نے گھر لیا اللہ تعالیٰ پر کذبہ جھوٹ، فَإِن یشاء اللہ پس اگر چاہے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ یختم مہر لگا دیتا اللہ قلبک آپ کے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اور مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ باطل، وَيُحِقُّ الْحَقَّ اور ثابت کرتا ہے حق کو، بکلماتی اپنے کلام سے، انہو بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذاتی بید صدور سینوں کے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے، یقبل التوبہ تو جو قبول کرتی ہے توبہ، عن عبادی اپنے بندوں سے، وَیَعْفُو اور درگزر کرتا ہے، عن السیئات برائیوں سے، وَیَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، وَیَسْتَجِیبُ الَّذِینَ آمَنُوا اور قبول کرتے ہیں وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، وَیَزِیدُہُم مِّن فَضْلِہ اور زیادہ دے گا ان کو من فضلی اپنے فضل سے، والکافرون اور کافر لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے سخت، لو بسط اللہ اور اگر کشادہ کر دے اللہ تعالیٰ رزق کا رزق لعبادی اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض البتہ وہ سرکشی کرتے زمین میں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ لیکن اتارتا ہے اللہ تعالیٰ بے قدر اندازے سے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، انہو بے شک وہ بعبادی اپنے بندوں سے خبیر بصیر خبردار دیکھنے والا ہے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ جو اتارتی ہے بارش، من بعد اس کے، ما قنطوا جو مایوس ہو جاتے ہیں،
وینشر رحمت، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت، وہو ولی الحمید، اور وہ کارساز، یا دوست بھی لکھ سکتے ہیں، کارساز بھی کہہ سکتے ہیں، حمید تعریف کیا گیا ہے۔ اگلی آیت پہ کر لیں۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، پیدائش آسمانوں اور زمین کی، وما بث فیہما من دابہ، اور جو پھیلائے فیہما ان دونوں میں، من دابہ جاندار، وہو، اور وہ، علی جمعہم ان کے جمع کرنے پر، اذا یشاء جب وہ چاہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، جو پہنچے تم کو مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، بس اس وجہ سے ہے جو کمایا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے بہت سو سے، بہت سی باتوں سے، لکھنے بازی ہو جائے گا آپ کو، درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے۔ وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار۔ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے، تو کہا یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لے اور عمل نیک کیے۔ اور انہیں یہ کہہ دو کہ میں اس سے تم پر کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اپنے رشتہ داروں میں محبت کرنا، کیونکہ وہ جو حدیث ہے نا کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اولو الارحام جو ہے، رحم سے اللہ تعالیٰ کا رحمان سے نکالا ہے میں نے رحم کو، اور جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو یہ رحم عرش کے ساتھ لٹک گئی کہ میں نے زمین پہ نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ کہا مجھے ڈر ہے لوگ مجھ سے کاٹیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تجھے پسند ہے جو تجھ سے کاٹے میں اس سے کاٹوں، تجھ سے جو جوڑے میں اس کے ساتھ جوڑوں؟ اس نے کہا ہاں مجھے پسند ہے۔ پھر اس نے عرش کو چھوڑا۔ تو جو اللہ کے بندوں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے مخلوق کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ میں اس پہ صرف یہ اجر چاہتا ہوں کہ تم آپس میں محبت کے ساتھ رہو، اور جو کوئی نیکی کرتے ہیں ہم اس کے لیے زیادہ کر دیتے ہیں، بھلائی اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بخشنے والا ہے۔ یا وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الزام لگاتے تھے نا کہ اپنا اس کا کلام ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی اللہ نے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو دل پہ مہر لگا دیتا، اپنا قرآن کو سیکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آپ پر نازل کیا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلام کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بیچ جانے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، یعنی بہت سی برائیاں کر کے وہ توبہ نہیں بھی اگر کرتا، یعنی اسے احساس نہیں ہوتا، اور بعض گناہ کر کے جب اسے احساس ہو جائے توبہ کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسری برائیاں بھی اللہ تعالیٰ اس کی معاف کر دیتے ہیں، یعنی اس سے درگزر کرتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور قبول تو وہ لوگ کرتے ہیں یا جواب وہ لوگ دیتے ہیں جو ایمان لے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ انسان جس راستے کی طرف چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اگر وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں، جو ہدایت کی طرف جانا چاہے توحید کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس توحید پر قائم رکھتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہم فلاں مزار پہ گئے تو ہم نے دعا مانگی ہماری قبول ہوگی،
کیونکہ وہ گئے اس ارادے سے نعوذ باللہ کہ وہی ہے سب کچھ دینے کرنے والا۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہٹ گئے، جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میری طرف آؤ، ایک قدم میں 10 قدم آتا ہوں، جب تم ہٹتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہ پھر میں بھی ہٹ جاتا ہوں، تم مجھے بلاتے ہو میں تمہیں بلا دیتا ہوں۔ تو جو اللہ کو چھوڑ کے بندوں پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اسی کے لیے وہی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو زمین میں سرکشی ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، اور دیکھا کہ جو کافر تھے وہ اپنے اسی مال پہ اور جتھے پہ دندناتے ہوئے انکار کرتے تھے اللہ کے رسولوں کا کہ مال میں بھی زیادہ ہیں، اولاد میں بھی زیادہ ہیں، تو یہ نبی جو ہیں ان کے ساتھ تو لوگ رہیں گے نہیں، دین جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ خبردار دیکھنے والا ہے۔ وہی ذات ہے جو بارش کو اتارتی ہے ان کی مایوسی کے بعد اور اپنی رحمت پھیلا دیتے ہیں، اور وہی دوست ہے، تعریف کیا گیا۔ اب اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اور زمین میں جاندار پھیلائے، جب وہ چاہے ان کو لے جانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب اللہ نے پھیلا دیا نا تمہیں زمین پہ، تو تمہاری ساری نعمتیں بھی پھیلا دی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کلمہ کن سے یہ ساری چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سی برائیوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے انہیں جلدی پکڑنے لگے تو زمین پہ کوئی جاندار نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، تو تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے، نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، اور دنیا جب ہم اچھی سنبھال لیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں پہ ہم نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ دنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے بیج بوئیں گے ویسی فصل ہم قیامت کو کاٹ لیں گے۔ جب معراج پہ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اپنی قوم سے بتا دینا کہ جنت پہلے سے سرسبز نہیں ہے، نہ جہنم پہلے سے برکی ہوئی ہے۔ جو انسان عمل کرتا جائے گا اس کے مطابق جنت میں پودا لگ جائے گا یا پھر جہنم میں ایندھن تیار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک اعمال کی توفیق دے کہ ہمارے جنت میں پودے لگتے چلے جائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔